جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی آ سکتی ہے اکتوبر میں، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جو رونے والے ہیں وہ ہنسنے والوں میں بدل جائیں گے، جو ہنسنے والے ہیں وہ رونے والوں میں بدل جائیں گے۔ ایک حقیقت اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت کا بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ شاہد خان آفریدی کا معاملہ، آپ میں سے بعض لوگوں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جب آپ نے شاہد خان آفریدی پہ اتنی بات کی ہے تو آپ شاہد خان آفریدی کا جواب آ گیا ہے، اس کو بھی اتنی ہی جگہ دیجیے گا جتنی آپ نے جگہ دی شاہد خان آفریدی کے خلاف جو نارتھ ویسٹ فرینڈ آف اسرائیل ہیں یو کے والے، ان کی بات کو دی تھی۔ تو میں نے ان کی بات کو جگہ نہیں دی تھی، میں نے شاہد خان آفریدی کی ایک تصویر کو، اور جو شاہد خان آفریدی ہمارے ہاں وائرل ہو رہے ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر، اس کو جگہ دی تھی۔ تو آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر، شاہد خان آفریدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں شاہد خان آفریدی کا ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے اسرائیلی جو حماس کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ شریک ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ آفریدی نے جواب دیا، سوچیں کہ کوئی شخص ٹہلتا ہوا چلتا ہوا مانچسٹر میں گزر رہا ہو ایک سڑک پر، اور سو کالڈ فینز، نام نہاد جو فین ہیں، مداح ہیں، وہ اپروچ کریں، وہ آ جائیں اور آپ سے کہیں ایک سیلفی کے لیے۔ آپ ان کی بات مان لیں، سیلفی دے دیں، تھوڑی دیر بعد وہ اپلوڈ کریں، اور اپلوڈ کر کے ایک زائونسٹ انڈورسمنٹ بتائیں اس کو کہ آپ نے یہودیوں کا ساتھ دے دیا ہے۔ انبلیویبل، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور آگے آفریدی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی جائے اس کو آپ اس کا یقین نہ کریں، یہ آفریدی نے لکھا۔ آگے کہتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کی معصوم جانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ آفریدی نے کہا۔ پھر آگے کہتے ہیں تو پھر کوئی بھی فوٹو یا ایسوسیشن جو مانچسٹر میں ہے میرے اس سپورٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ ابھی کہتے ہیں thus any photo or association shared by in Manchester does not reflect my support for any situation where human lives are at stake. پھر آگے آفریدی نے کہا I take pictures with fans from all over the globe and this situation was no different. I pray for peace. I pray for an end of this war. I pray for freedom. آگے پھر دو ہیش ٹیگ لکھے، ہیش ٹیگ ہیومینٹی فرسٹ، ہیش ٹیگ پیس مڈل ایسٹ۔ یہ آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب آفریدی جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناقابل یقین ہے جو آپ نے کر دیا، یہ تو فینس کی طرح لی گئی تصویر تھی۔ اب جو تصویر ہے ایکچولی کہ فینس کی طرح لی گئی تصویر تھی، شاہد خان آفریدی کہہ رہے ہیں اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو اس تصویر میں کیا تھا؟ اس تصویر میں آفریدی کے آگے دو بندے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے جو بندے ہیں ان کے ہاتھ میں پلیکارڈز موجود ہیں، اور شاہد خان آفریدی جس جگہ پہنچے اس جگہ کی ویڈیو بھی آ گئی ہے۔ وہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے بھی پہلے جو ٹویٹ ہے شاہد خان آفریدی کا، اور ایک ٹویٹ اور کیا، ابھی اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ شاہد خان آفریدی کے اس ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو گزر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور فینز نے تصویر لے لی ہے۔ اب آگے آفریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انسانیت کے لیے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے کر رہا ہوں دعا۔ اب مجھے بتائیں یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگ ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دوسری جنگ ہوتی ہے دو طرفہ، یہاں جو ہے وہ اسپتال نہیں چھوڑے، جنگ میں لحاظ ہوتا ہے۔ ظالم امریکہ کی ناجائز اولاد نے اسپتال نہیں چھوڑے، امریکہ کی اس ناجائز اولاد نے اسکول نہیں چھوڑے، عبادت گاہیں نہیں چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں وار، چلیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آپ کو وار بربریت ان میں نہ پتا ہو کہ فرق کیا ہے، آپ کو یہ تمیز نہ ہو، یہ بھی مان لیتے، لیکن اس ٹویٹ میں آپ بات کرتے اسرائیل کے مظالم پر، اسرائیل کا نام لیتے، پیس مڈل ایسٹ، یہ کیا ہے؟ ہیومینٹی فرسٹ، یہ کیا ہے؟ جب آپ نے لکھا ہے کہ جو وہاں پیلسٹائن میں انسانی زندگیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں اسرائیل کی مذمت کہاں ہے؟ اسرائیل کے مظالم پر بات کہاں ہے؟ فلسطینیوں پر بات کہاں ہے؟ آپ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں شاہد خان آفریدی صاحب، تو پھر آپ کو ایک کام اور کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بتاتے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ وہ تو زائونسٹ اور ہمارے حماس کے قیدی وغیرہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، آپ ایسا کچھ کیوں نہیں لکھ سکے؟ آپ ان مظالم پہ آواز کیوں نہیں اٹھا سکے؟ یہ آپ کو اپنے اس ٹویٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ کم از کم اپنے اس ٹویٹ میں بتانا چاہیے تھا۔ پھر شاہد خان آفریدی ایک اور کام کرتے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا نا شاہد خان آفریدی کو کہ بھائی صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ اتفاقاً آ گئے تھے، اس پہ آفریدی سے وہ کہتے ہیں خود تنظیم والے
کہ آپ نے ایک تصویر لی اپنے کیمرے سے بھی، جو ہم نے لی وہ تو چھوڑ دیں، آپ نے خود اپنے کیمرے سے بھی ایک تصویر لی، اور ہمارے ہاسٹیجز کی جو پلیکارڈز ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، پھر آپ نے ایگری کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی ایک تصویر لیں، اور جو ہمارے پاس لیفلیٹس تھے ہاسٹیجز والے وہ بھی موجود ہوں، پھر آپ نے ہم سے بات کی، اپنی فری ول کی، اور آپ نے ایک سیلفی ہمارے ساتھ بنوائی. یہ شاہد خان آفریدی کو وہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹس ہیوجلی ڈسپوائنٹنگ یو ہیو caved into those who would oppose the release of innocent babies, children, women and men held hostage by the terrorists of Hamas. اب یہ کہتے ہیں حماس کے دہشت گرد، حماس کے دہشت گرد جنہوں نے ہمارے معصوم لوگوں کو قید کر رکھا ہے، وہ پھر آتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، وہ فلسطینیوں کو اس وقت ظالم کہہ رہے ہیں، اور آفریدی کو کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قید میں نہیں؟ اب آفریدی دوبارہ ان کو جواب دیتے ہیں، نائس ٹرائی North West friend of Israel, NWFIO. This was just a selfie with what I thought was a fan. مجھے تو بس یہ لگا کوئی فین ایک سیلفی لے رہا ہے. I do not endorse your tweet. آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. As a Muslim, I pray for peace across the world. دوبارہ آپ آ گئے کہ میں بطور مسلمان سب کے لیے ایک امن کی فضا چاہتا ہوں پوری دنیا میں. آگے کہتے ہیں پلیز ڈیلیٹ دس پوسٹ, اٹ از ناٹ ایکوریٹ. تو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, حماس دہشت گرد, اپنے بچے اپنے لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو اپنے بچے اپنے لوگ 40,000 جانے 15,000 بچے آپ کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے, آپ ان پہ بات کر ہی نہیں پا رہے. یعنی یہ شاہد خان آفریدی نہیں ہے. میں دوبارہ آپ سے کہوں, آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا نا کہ کیسے کیا غلطی ہے, نہیں ہے, یہ شاہد خان آفریدی نہیں ہے. یہ جو اب بھی ٹویٹ لکھا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سوشل میڈیا کی ایک ایک پوسٹ, سوشل میڈیا کا ایک ایک اکاؤنٹ, یہ مینیجر اکاؤنٹ چلاتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ شاہد خان آفریدی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے انتہائی محتاج جواب دے رہا ہے. وہ پی آر کمپنی ہے, وہ پی آر مینیجر ہے شاہد خان آفریدی کا, اسے اس اکاؤنٹ سے حصہ ملتا ہے اس کو چلانے سے, تو وہ جواب دیں گے انتہائی احتیاط کے ساتھ کہ شاہد خان آفریدی کا اتنا بڑا اکاؤنٹ ہمیں بچا کے چلنا ہے, تو اسرائیل کو, امریکہ کی ناجائز اولاد کو ہم یہ تمام باتیں کریں نہیں. تو یہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ایک سوال اور ہے شاہد خان آفریدی صاحب سے. اب پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو اس مظاہرے کی ویڈیو تھی. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ تمام پلیکارڈز وغیرہ تمام چیزوں کے ساتھ موجود تھے. تو شاہد خان آفریدی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں ایک بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو یہ جو نا میں سڑک سے گزر رہا تھا وہ مجھے درست نظر نہیں آتا کیونکہ بڑا مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ اس موقع کی ویڈیو ہے. اب یہ پلیکارڈز, یہ لیفلیٹس, یہ تمام چیزیں ہیبریو میں تھیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے. نہیں, ان میں سے کچھ پر بڑا کلیئر حماس, ٹیررسٹ, یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی تھی انگلش میں بھی. اس کے اوپر نیچے ہیبریو تھا, ہیڈر فوٹر ہیبریو تھا, لیکن انگلش میں بھی لکھے ہوئے اس میں پلیکارڈز وغیرہ موجود تھے. تو دوبارہ آپ سے عرض کر دوں, آفریدی نہیں سمجھے ہوں گے, آفریدی صاحب نہیں سمجھے ہوں گے, یعنی انہوں نے انٹینشنلی یہ کیا ہو, یہ کام نہیں ہے آفریدی کا. آفریدی نے جانتے بوجھتے ظالموں کا ساتھ نہیں دیا. لیکن آفریدی کو اپنے مینیجر کو بتانا چاہیے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. دوسرا, آفریدی کیا کر رہے تھے, اس جگہ پہنچ گئے تھے, اتفاقاً پہنچ گئے تھے, یہ بات کر رہے ہیں آفریدی. تو پھر اتفاقاً پہنچے وہاں جہاں سیف غزہ والوں کا دھرنا ہو رہا ہے, اس دھرنے میں اتفاقاً پہنچے شاہد خان آفریدی صاحب, بلکہ اعلان کر کے پہنچے. سینیٹر مشتاق کے ساتھ جائیں, وہاں جا کر کھڑے ہوں, آواز بنیں, اور آواز بن کر آپ جو ہے وہ اہلیان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. وہاں 2 لوگ مارے بھی گئے تھے, جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ تو کریں کم از کم. جب آپ ان لوگوں میں اتفاقاً جا سکتے, تو یہ تو آپ کے اپنے شہروں میں ہو رہا ہے, یہاں پر بھی جائیے. آپ کی ہمیں کوئی فوٹیج وہاں سے نہیں ملی, تو یہ بھی ایک تو ہم دیکھنا چاہیں گے. دوسرا, شاہد خان آفریدی, یہاں کراچی میں کئی مظاہرے ہوئے, سب کچھ ہوا, یہاں گئے, یہاں پر مظاہرین پر جو پی سی بی کے ایونٹس میں ہوا, فلسطین کا جھنڈا, نعرے, لوگوں کو کالر سے پکڑ کے پولیس نے اٹھا کے باہر کر دیا. آفریدی نے بات کی نہیں, کیونکہ شاہد خان آفریدی جو ہے وہ اپنے اسٹارڈم کے ساتھ, اپنے بہت بڑے امیج کے ساتھ سب کچھ سیو کرتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہ کیا تھا. یہاں آپ سے ایک صحافی بات کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں گیلا تیتر, آپ عمران خان کو بھی لے آتے ہیں اس میں. تو بھائی صاحب, وہاں جو وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہم سب کو دہشت گرد بنا رہے ہیں, اس پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ بات کرتے ہیں. یہاں آپ صحافیوں کو بات کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر گیلا تیتر نہ جانے کیا کچھ لکھ دیں گے, کیونکہ جو اردو کا ٹویٹ ہے وہ آپ کے جو پی آر مینیجر ہیں یا جو آپ کا اکاؤنٹ چلانے والی کمپنی ہے غالباً وہ نہیں کرتی. آپ کے اردو ٹویٹ کے بارے میں بعض صحافی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کیا ہے, اور یہ کرتے ہیں اکثر آپ کا اردو کا ٹویٹ. گیلا تیتر والا تو خاص طور پر انہوں نے کیا ہے. میں ان کا نام نہیں لے سکتا, ظاہر ہے کہ یہ ابھی میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرتے ہیں.
اور انہوں نے آپ کی جو ہے وہ پہلی بار جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین سے تو انہوں نے وہ ملاقات کروائی تھی. تو یہ ٹویٹ آپ کے اردو والے وہ صحافی صاحب لکھتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. تو بہرحال انف آف شاہد آفریدی, آپ لوگوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اس پر بات کرنی ہے, ضرور کرنی ہے, تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے اس پر بات کر لیتا ہوں. شاہد خان آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں اس طرح سے درست نہیں ہے, باقی اپنے عمل سے ثابت کر دیں وہ جو بات وہ کر رہے ہیں. ایک میں نے آپ سے پہلے بھی کہا شاہد خان آفریدی بڑا نام ہے, اسٹار ہے, ہمیں اس کے سوشل ورک کی بھی ضرورت ہے, اس کے اس اسٹارڈم کی بھی ضرورت ہے. اس اسٹارڈم سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, وہ بڑے بڑے کام ہونے چاہیے, دیٹس اٹ. تو اس پر میں مزید اس لیے بات نہیں کروں گا. باقی شاہد خان آفریدی سیاست پہ, صحافت پہ, ہماری برادری پہ آگے بات کریں گے, اس پر بات کر لیں گے, تو یہ کافی ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. حکومت جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی, یہ ایک ہی تھالی میں آپ ان کو سمجھیے کہ یہ باہم شیر و شکر ہیں ایک جیسے. تو یہ لوگ مل کے جو بجٹ پاس کرانے کی حکمت عملی ہے وہ انہوں نے طے کر لی ہے. وہ جو پہلے ناراضی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے. آپ کو آج خبر مل ہی جائے گی کہ بلاول شہباز شریف ملاقات, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی مہینے میں بجٹ پاس ہونا ہو جائے گا. اور اس بجٹ کے پاس ہوتے ہوئے یہ لوگ کچھ ادھر کے ٹیکسز ادھر کریں گے, ادھر کے ٹیکسز ادھر کریں گے. تھوڑا سا جو تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ہے اسے جو انہوں نے ڈالا ہے کم کر کے کہیں اور سے اس کا بازو مروڑ دیں گے, اس کی جو چیخیں کہیں اور سے نکلوا دیں گے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے. اس پلاننگ سے یہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے, کیونکہ IMF جو ہے اس کو راضی رکھنا ہے. یہ کام ہو جائے گا. اور ایک تبدیلی, بہت بڑی تبدیلی, تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا, وہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی آ سکتی ہے اکتوبر میں, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جو رونے والے ہیں وہ ہنسنے والوں میں بدل جائیں گے, جو ہنسنے والے ہیں وہ رونے والوں میں بدل جائیں گے. ایک حقیقت اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے, اس حقیقت کا بدلنا تقریباً ناممکن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.